تیری محفل سجانا میرا کام تھا، تیری محفل سجانا میرا کام تھا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے حبیب ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ کوئی مجھ سے پوچھے تو میں کہوں گا، نبی کی شان کے بارے میں کوئی مجھ سے معلوم کرے تو میں کہوں گا رحمت رسول پاک کی ہر شے پہ عام ہے۔ بولیے ذرا سبحان اللہ۔ رحمت رسول پاک کی ہر شے پہ عام ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نام ہے۔ رحمت رسول پاک کی ہر شے پہ عام ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نام ہے۔ وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے، وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے۔ صاحب یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا، یہ ان کی مہربانی ہے یہ عالم پسند آیا۔ آپ ذہن حاضر رکھ لیں آدھے گھنٹے کے لیے، اللہ کرے آپ کی اور میری زبان پر اللہ تبارک و تعالی کلمہ حق جاری فرمائے، آپ کو کلمہ حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنیے گا، حضرت جابر ایک صحابی ہیں۔ کون ہے صحابی؟ نبی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں آقا اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ آپ توجہ رکھیں، موہن پور کے زندہ دل سنیو اور مہمان آنے والے بھائی دور دراز سے اب سنیے گا ذرا۔ آقا کریم کی بارگاہ میں ایک صحابی حضرت جابر ہیں، نبی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں آقا اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ حضرت جابر نے میرے نبی کی بارگاہ میں عرض کیا، میرے نبی نے ارشاد فرمایا اے جابر اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے تمہارے نبی کے نور کو مبعوث فرمایا، تمہارے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ حضرت جابر نے جب اتنا کہا میرے نبی نے ارشاد فرمایا اے جابر اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ آپ توجہ رکھیں ذرا، اللہ نے اپنے نور سے میرے نبی کے نور کو بنایا اور نبی کے نور سے اللہ تبارک و تعالی نے ساری کائنات کے نور کو بنایا۔ آپ توجہ رکھیں موہن پور کے زندہ دل سنیو، اللہ نے اپنے نور سے نبی کے نور کو بنایا، نبی کے نور سے ساری کائنات کے نور کو بنایا۔ امام جعفر صادق نے بیان فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نور سے نبی کے نور کو کیوں بنایا، نبی کے نور سے ساری کائنات کے نور کو کیوں بنایا؟ تو امام جعفر صادق نے جواب دیا ارے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نور سے نبی کے نور کو اس لیے بنایا کہ نبی پر صرف اللہ پاک کا احسان رہے، اور نبی کے نور سے ساری کائنات کے نور کو اس لیے بنایا کہ ساری کائنات پر رسول پاک کا احسان رہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بھائی اور آہستہ بولیے، آپ پولیس کھڑی ہے دروازے پر آپ کو پکڑنے کے انتظار میں، اور آہستہ بولو کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کی آواز بیٹھ جائے، آپ کو روزانہ تقریر کرنے جانا نہیں، سنیے اور آہستہ بولو یار، نبی کا دیوانہ جب نبی کی تعریف سنتا تو مچلتا ہے، تو زور سے بولو ذرا سبحان اللہ۔ اب سنیں آقا نے ارشاد فرمایا جابر اللہ نے سب سے پہلے تمہارے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ نہ اس وقت جنت تھی، نہ دوزخ تھی، نہ آسمان تھا، نہ زمین تھی، نہ ستارے تھے، نہ لوح تھا، نہ قلم تھا، نہ عرش تھا، نہ کرسی تھی۔ اس وقت کچھ نہیں تھا جب اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ اب توجہ رکھیں ذرا، حضرت جابر سے میرے نبی نے ارشاد فرمایا اے جابر اس وقت کچھ نہیں تھا جب اللہ تبارک و تعالی نے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ میرے اور آپ کے سارے کائنات کے رسول نے ارشاد فرمایا جس وقت حضرت آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان کی منزل عطا کر رہے تھے، اس وقت میں رب قدیر کی بارگاہ میں ایک نور تھا۔ بتانے میں آپ کو یہ چاہتا ہوں، یہ ماہ مبارک چل رہا ہے، آقا کریم کا نور اللہ نے سب سے پہلے بنایا، نبی کے نور سے ساری کائنات کے نور کو بنایا۔ آؤ توجہ رکھے ذرا، یہی نور تھا اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم کی پیشانی میں رکھا۔ حضرت آدم کی پیشانی میں رکھنے کے بعد فرشتوں کو حکم دیا اے فرشتوں میرے آدم کو سجدہ کر لو۔ تمام فرشتوں نے سجدہ کر لیا، شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ ارے وجہ کیا تھی؟ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا
اے فرشتوں میرے آدم کو سجدہ کر لو. ارے وجہ یہ تھی حضرت آدم کی پیشانی میں میرے نبی کا نور چمک رہا تھا. سنیں صاحب یہی نور ہے حضرت آدم کی پیشانی سے نکل کر حضرت ابراہیم کے پاس آیا. حضرت ابراہیم کے پاس آ کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا. مختصر سے الفاظ میں آپ کو بتاؤں یہی نور ہے حضرت عبد المطلب کی پیٹھ میں آیا. حضرت عبد المطلب کی پیٹھ سے آنے کے بعد رحم میں منتقل ہو کر حضرت عبداللہ کی پیٹھ میں آیا. حضرت عبداللہ کی پیٹھ میں آنے کے بعد میں حضرت آمنہ کے شکم اتھر میں آیا. آپ توجہ رکھیں ماہ مبارک مہینہ چل رہا ہے. یہی نور ہے حضرت عبداللہ کی پیٹھ سے نکل کر حضرت آمنہ کے شکم اتھر میں آیا. اب یہی نور میرے حضرت آمنہ کے شکم اتھر میں 2 مہینے کا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عبداللہ کو دنیا کی سرزمین سے اٹھا لیا. اب یہی نور تھا, یہی نور 2 مہینے کا حضرت آمنہ کے پیٹ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عبداللہ کا سایہ میرے نبی کے نور میرے نبی کے سر سے اٹھا لیا. اب سنیے گا ذرا, اب کسی کہنے والے نے کہا تھا, فرشتوں نے کہا تھا خدا کی بارگاہ میں یا اللہ تیرا حبیب تو یتیم ہو گیا ہے. ابھی 2 مہینے کا عرصہ گزرا ہے ماں کے شکم میں آنے کے بعد, 2 مہینے کے اندر تیرے حبیب کو یتیم کر دیا گیا ہے. تیرا حبیب یتیم ہو گیا, تیرے حبیب کی پرورش کون کرے گا؟ تو میرے اللہ نے جواب دیا فرشتوں سن لو, یہ میرا حبیب ہے, یہ سارے کائنات کا رسول ہے. ارے اسے کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے, اسے کسی کے سائے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ میں اپنے نبی کو ایسا سایہ بنا کر بھیجوں گا جس کے سائے کے لیے تمام کائنات کو ضرورت پڑے گی. کیا ہوا؟ بات تو سمجھ میں آ رہی ہے نہیں؟ اگر آ رہی ہو سمجھ میں تو بول دو ذرا سبحان اللہ. یہی نور حضرت عبداللہ کا سایہ اٹھا, ماں کے شکم میں آپ 9 مہینے رہے. سنیں, ماں کے پیٹ میں آپ 9 مہینے رہے. پیدائش کا وقت آیا, 12 ربیع الاول شریف جو آنے والی ہے ان قریب, میرے نبی کی پیدائش کا وقت قریب آیا. چند عورتیں حضرت آمنہ کی بارگاہ میں آئیں. چہرے پر حسن و جمال تھا, چہرے سے خوبصورتی چمک رہی تھی. میرے نبی کی والدہ ماجدہ کی بارگاہ میں آئیں. حضرت آمنہ بیان فرماتی ہیں میں پریشان ہو گئی دیکھ کر, یہ عورتیں کہاں سے آئی ہیں, کیا معاملہ ہے؟ مجھ کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, اب کیا ہوا؟ جب چاروں طرف سے گھیرا, حضرت آمنہ نے کہا آپ کون ہو؟ تو آپ توجہ رکھیں, حضرت آسیہ نے بیان فرمایا میں فرعون کی بیوی حضرت آسیہ ہوں. حضرت حاجرہ علیہ السلام نے کہا میں حضرت حاجرہ ہوں. آپ توجہ رکھیں, اور یہ ہمارے ساتھ میں جنت کی حور آئی ہیں آپ کے پاس میں, آپ کو مبارکبادی دینے آ رہی ہیں. سنیے گا ذرا, آپ توجہ رکھیں. وہ وقت قریب آیا, صبح کا وقت ہے, رات جا رہی تھی, دن آ رہا تھا. اللہ تبارک و تعالی نے میرے نبی کو, دن آ رہا تھا رات جا رہی تھی, اللہ نے صبح صادق کے وقت میں میرے نبی کو مکے کی سرزمین پر مبعوث فرمایا. آپ توجہ رکھیں, میرا نبی مکے کی زمین پر آیا, کس حالت میں آیا آپ سنیے گا. اللہ تبارک و تعالی نے میرے نبی کے چہرے پر 70,000 پردوں کو ڈالا. 1 پردہ نہیں, 2 پردے نہیں, 4 پردے نہیں, 8 پردے نہیں. اللہ تبارک و تعالی نے میرے نبی کے چہرے پر 70,000 پردوں کو ڈالا. 70,000 پردے ڈالنے کے بعد اللہ نے اپنے حبیب کو دنیا کی سرزمین پر بھیجا. دنیا کی سرزمین پر بھیجنے کے بعد آپ توجہ رکھیں, جب 70,000 پردے ڈالنے کے بعد میرے نبی کے حسن کا عالم یہ ہے, جس نے دیکھا محبت کرنے پر مجبور ہو گیا. ارے ذرا سوچو, جب وہی 70,000 پردے کل قیامت کے دن ہٹائے جائیں گے, اس وقت میرے نبی کے نور کا عالم کیا ہوگا؟ کیا ہوا صاحب؟ یہ تو چہرے کی بات ہے. جب میرا اور آپ کا نبی دنیا کی سرزمین پر آئے تو آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہے. بولیے ذرا سبحان اللہ. آنکھوں میں سرما لگا, چہرہ خوبصورت ہے, چہرے سے نور چمک رہا ہے, آپ کے بدن سے خوشبو نکل رہی ہے, چہرہ حسن و جمال کا پیکر بنا ہوا ہے. آپ کی آنکھوں میں سرما لگا. اب ختنہ شدہ دنیا کی سرزمین پر آئے. اب کیا ہوا؟
میں مختصر سے وقت میں آپ کو بتاؤں، اگر میں پوری تاریخ بیان کروں بہت وقت لگ جائے گا، آپ سنیے گا جو میں آپ کو بتانا جا رہا ہوں۔ بس آپ اتنا سمجھ لیں، جب میرا نبی دنیا کی سرزمین پر آئے تھے، آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا، ختنہ شدہ تھے، آپ کے چہرے سے نور چمک رہا تھا، آپ کے چہرے سے نور چمک رہا تھا۔ ارے ذرا سوچو، میرے نبی کے چہرے کا عالم یہ ہے، آپ کے چہرے سے نور چمکتا تھا۔ آج ہم اور آپ ہیں اپنے نبی کے صنعت کو بھلا دیا ہے۔ ارے میرا نبی ہے دنیا کی سرزمین پر جب آئے تو کیا ہوا تھا؟ دنیا کی سرزمین پر آئے، میرے نبی نے اپنے سر کو سجدے میں رکھا، رکھنے کے بعد خدا کی بارگاہ میں فریاد کیا، یا اللہ ربی حبلی امتی، یا ربی حبلی امتی، اے اللہ میری گنہگار امت کو معاف فرما دے، اے اللہ میری گنہگار امت کو معاف فرما دے، یا اللہ میری گنہگار امت کو معاف فرما دے۔ اے موہن پور کے زندہ دل سنیو، آپ ذرا سنیے گا میرے نبی کی شان کیا ہے۔ آج ہم نے اپنے نبی کے صنعت کو بھلا دیا ہے، آج ہم اپنے نبی کو یاد کرنے تیار نہیں ہے۔ ارے جس نے ہماری اور آپ کی خاطر پتھروں کو برداشت کیا، گالیوں کو برداشت کیا، برے الفاظ سننے کے لیے برداشت کیا، آج ہم اپنے آپ کو انہی رسول کا امتی کہلا رہے ہیں۔ ہم ان کو یاد کرنے تیار نہیں ہیں، ان کی آنکھوں کو سکون پہنچانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اے لوگوں ذرا سنیے گا ذرا، ارے میرے نبی کی شان کیا ہے۔ میرا نبی دنیا کی سرزمین پر آیا، اپنے سر کو سجدے میں رکھا، رکھنے کے بعد رو رو کر خدا کی بارگاہ میں کہا تھا، یا اللہ ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، اے اللہ میری گنہگار امت کو معاف فرما دے، اے اللہ میری گنہگار امت کو معاف فرما دے۔ اے لوگوں، میرے نبی جب دنیا کی سرزمین پر آیا تھا تب اپنی امت کو یاد کیا تھا، تب میرے نبی نے اپنی امت کو یاد کیا تھا، اور دنیا سے جا رہے تھے تب میرے نبی نے اپنی امت کو یاد کیا تھا۔ اپنے نبی کے صلوات کو بھول گئے ہو، ارے یاد رکھنا، تم زندگی گزار سکتے ہو لیکن نبی کے ایک ذرہ فرمان برداری کا حق ادا نہیں کر سکتے ہو۔ کیا سمجھو گے تم صاحب؟ تم نے کیا سمجھا نبی پاک کو؟ سنو، میرا نبی ہے دنیا کی سرزمین پر آئے، سر کو سجدے میں رکھا اور کہا، یا اللہ میری گنہگار امت کو معاف فرما دے۔ یہ لوگوں توجہ تو رکھیں ذرا، آپ بچپنے کا زمانہ، ابھی ماں کے پیٹ سے باہر نکلے ہیں، کہا یا اللہ میری گنہگار امت کو معاف فرما دے۔ لیکن یہ آج کا مسلمان ہے اپنے نبی کو بھول گیا ہے۔ اگر جلوس بھی نکالے گا تو شراب کا پوا لگا کر یہ مسلمان ڈی جے بجا کر ڈانس کرنے کے بعد، دیکھیں یہی ہے نبی کی محبت کہ شراب پی کر جلوس محمدی میں جانا، یہی نبی کا پیار ہے؟ کیا ڈی جے پر جلوس کے ساتھ ڈانس کرنا کہ یہی نبی کا پیار ہے؟ ابھی تم نے صاحب نبی کے پیار کو سمجھا نہیں ہے۔ جس وقت تم نے نبی کے دامن سے اپنے آپ کو وابستہ کر لیا، میرا ایمان یہ کہتا ہے تم ساری برائیاں چھوڑ دو گے، پھر یہ کہو گے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ کی ذات نے اپنے نبی کو ایسا بنایا، آج تک دنیا کی سرزمین پر کوئی بچہ ایسا آیا ہی نہیں ہے۔ یہ آج کے مسلمان کا حال ہے۔ اور میرے نبی کا حال کیا ہے؟ بچپنے کا زمانہ، سر کو سجدے میں رکھا، تب یاد کیا اپنی امت کو آقا۔ اب اور تاریخ پڑھتا ہوں، میرا توجہ رکھیں آپ۔ آقا میری گنہگار امت کو معاف فرما دے۔ معراج کا وقت آیا، بچپنا آپ کا گزر گیا، میں بچپنے پر گفتگو کرنا نہیں چاہتا، آپ سے وقت زیادہ نہیں ہے میرے پاس میں۔ اب سنیے گا ذرا، جوانی کا وقت آیا، معراج کے لیے بلاوا آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو 70,000 فرشتوں کے ساتھ میں میرے نبی کے پاس بھیجا۔ حضرت جبرائیل براق لے کر میرے نبی کی بارگاہ میں آئے۔ میرے نبی کی بارگاہ میں آ کر حضرت جبرائیل نے سلام پیش کیا، کہا اے اللہ کے رسول، اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے، اللہ نے آپ کو سلام بھیجا۔ سلام کا تحفہ پیش کرنے کے بعد میرے نبی کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل نے کہا تھا، آقا براق پر سوار ہو جائیے گا۔ ابھی براق پر سوار ہونے کے لیے قدم مبارک کو اٹھایا تھا۔ آپ توجہ تو رکھیں ذرا، آپ 20 منٹ کے لیے اپنے ذہنوں کو حاضر رکھ لیں اور نبی کی شان تو دیکھ لیں آپ۔ آقا کریم نے اپنے قدم مبارک کو اٹھایا، براق پر سوار ہونے کے لیے اپنے قدم کو روک لیا۔ جبرائیل نے عرض کیا، آقا براق پر سوار کیوں نہیں ہوتے؟ کہ میری خدمت میں کوئی
کمی آپ کو نظر آ رہی ہے؟ کیا میری خدمت میں کوئی کمی پیدا ہو گئی ہے جس کی وجہ سے آپ نے اپنے آپ کو سوار ہونے سے روک لیا ہے؟ اے موہن پور کے زندہ دل سنیو، میرے نبی کی بارگاہ میں دوسری مرتبہ جبرائیل نے کہا تھا آقا کیا میری خدمت میں کوئی کمی آپ کو نظر آ رہی ہے جو آپ نے براق پر سوار ہونے سے اپنے قدم کو کھینچ لیا ہے؟ تیسری مرتبہ جبرائیل نے عرض کیا آقا اب کیا میری خدمت میں آپ کو کوئی کمی نظر آ رہی ہے جو آپ نے براق پر سوار ہونا روک دیا ہے؟ عزیزان ملت اسلام توجہ رکھے ذرا، جبرائیل نے عرض کیا آقا آپ کے لیے جنت کے پرندے محتاج ہے، آپ کے لیے جنت کے پرندے منتظر ہے، آپ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے تمام فرشتوں کو حکم دے دیا اے فرشتوں سب بستہ کھڑے ہو جاؤ، آج میراج کی سرزمین پر آمنہ کلال محمد الرسول اللہ آنے والا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، مدنے کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بہت خوب عزت۔ توجہ ہے نہیں آپ کی؟ تو محبت سے بولیے ذرا سبحان اللہ۔ جبرائیل نے عرض کیا آقا آپ کے لیے آسمانوں کو سجا دیا گیا ہے، آپ کے لیے فرشتے استقبال کر رہے ہیں در بدر کھڑے ہو کر۔ جبرائیل نے کہا آقا جنت کے پرندوں کو حکم دے دیا گیا ہے، اے پرندوں تم خوشیاں مناؤ، آج آسمان کی سرزمین پر وہ آنے والا جس کی وجہ سے کائنات کو بنایا گیا ہے۔ اب جبرائیل نے کہا آقا سوار تو ہو آپ، میرے نبی نے اپنے قدم کو کھینچا۔ جبرائیل نے کہا آقا کیا میری خدمت میں کوئی کمی آپ کو نظر آ رہی ہے؟ تو اب توجہ رکھیں، میرے نبی نے ارشاد فرمایا جبرائیل آپ کی خدمت میں کوئی کمی نظر نہیں آتی، بلکہ وجہ یہ ہے مجھ کو اپنی گنہگار امت کی یاد آ رہی ہے، مجھے اپنی گنہگار امت کی یاد آ رہی ہے۔ اب آقا کریم کی بارگاہ میں جبرائیل نے کہا آقا سوار ہو جائیے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا جبرائیل جب تک خدا مجھ سے وعدہ نہ فرما لے گا تب تک میں براق پر سوار نہیں ہو سکتا۔ خدا کا پیغام نازل ہوا، جبرائیل نے خدا کا پیغام میرے نبی کو سنایا۔ میرے نبی سے کہا جبرائیل نے اللہ کا پیغام نازل ہو گیا، اللہ کا ارشاد ہوا۔ جبرائیل نے کہا آقا اللہ کا فرمان ہے جو آپ کا غلام بن کر زندگی گزارے گا، جس کے دل میں آپ کی محبت ہوگی، جس کے دل میں آپ کا پیار ہوگا، اللہ تبارک و تعالی اس کی روح کو بآسانی سے نکلوا لے گا۔ آپ ذرا سوچو تو ذرا صحیح یار، یاد تو رکھو ذرا میرے نبی کی شان کیا ہے، میرے نبی نے آپ کو کہاں کہاں یاد نہیں کیا، اور سنیے گا ذرا کہاں کہاں میرے نبی نے آپ کو یاد کیا ہے۔ معراج جا رہے تھے تب میرے نبی نے آپ کو یاد کیا۔ اب سنیے گا ذرا، ایک مرتبہ پل صراط کا تذکرہ کر رہے تھے، پل صراط کو یاد کر رہے تھے۔ پل صراط بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز یہ راستہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے جہنم کے اوپر بنا دیا ہے۔ جنت میں جانے کے لیے اسی راستے کو پار کرنا ہوگا، جنت میں جانے کے لیے اسی راستے سے آپ کو اور ہمیں گزرنا ہوگا۔ یہ بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز یہ راستہ ہے۔ ذرا سوچو ذرا، آج ہم راستوں پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ راستہ جو بال سے زیادہ باریک ہوگا، تلوار سے زیادہ تیز اس کی دھار ہوگی، ہم اس راستے پر کس طریقے سے چل سکتے ہیں؟ عزیزان ملت اسلامیہ، اس کو اللہ تبارک و تعالی نے جہنم کے اوپر بنا دیا ہے۔ اب جنت میں جانے کے لیے اسی راستوں کو پار کرنا ہوگا۔ جو راستہ پار کر جائے گا وہ جنت میں چلا جائے گا، اور جو راستہ پار نہیں کر سکتا وہ جہنم میں گر جائے گا۔ اب تاریخ تو سنیے گا ذرا، توجہ تو رکھیں ذرا آپ عزیزان ملت اسلامیہ۔ ابھی یہی بات چل رہی تھی، میرے نبی دل میں خیال کر رہے تھے، اپنی آنکھوں سے آنسوؤں کو بہانے لگے، زار و قطار رو کر دل میں فریاد کرنے لگے، یا اللہ یہ نازک پل ہے، یہ پل صراط بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے، میری گنہگار امت اس راستے کو کس طریقے سے پار کر پائے گی؟ یہ تو بڑا نازک راستہ ہے، بڑا پل صراط بڑا عجیب و غریب راستہ ہے، بال سے زیادہ باریک جس کی اہمیت ہے، تلوار سے زیادہ تیز جو ہے، اس راستے کو میری گنہگار امت کس طریقے
طریقے سے برداشت کر پائے گی، کس طریقے سے پار کر پائے گی؟ عزیزان ملت اسلامیہ، اب میرے نبی اپنی آنکھوں سے آنسو بہا بہا کر مدینے کی سرزمین سے نکلے، جنگل کی طرف، وادی کی طرف روانہ ہو گئے، مقام جبل طلع کے پاس پہنچے، پہاڑ کے اندر داخل ہو گئے، اپنے سر کو سجدے میں رکھا، رو رو کر خدا کی بارگاہ میں فریاد کیا، یا اللہ ربی حبلی امتی، یا ربی حبلی امتی، یا ربی حبلی امتی، اے اللہ میری گنہگار امت کو معاف فرما دے، اے اللہ میری گنہگار امت کو معاف فرما دے، اے اللہ میری گنہگار امت کو معاف فرما دے۔ اے لوگوں، ہماری یاد میں ہمارا اور آپ کا نبی اپنی آنکھوں سے آنسو کو بہا رہا ہے، جس کی وجہ سے اللہ نے کائنات کو بنایا، ارے جس کی وجہ سے اللہ نے جنت کو بنایا۔ اگر نبی کا وجود نہ ہوتا تو کائنات کا وجود نہ ہوتا۔ ارے ذرا سوچو، اگر نبی نہ آتے دنیا کی سرزمین پر تو ہمارا اور آپ کا بھی وجود نہ ہوتا۔ ارے نبی کے صدقے میں ہمیں اور آپ کو وجود ملا، جنم ملا۔ تبھی کسی عاشق نے کہا تھا، یہ زمین نہیں ہوتی، آسمان نہیں ہوتا، یہ زمین نہیں ہوتی، آسمان نہیں ہوتا، یہ زمین نہیں ہوتی، آسمان نہیں ہوتا، ارے مصطفیٰ نہیں ہوتے یہ جہاں نہیں ہوتا۔ بولیے، مصطفیٰ نہیں ہوتے یہ جہاں، بولیے نہیں ہوتا، مصطفیٰ نہیں ہوتے یہ جہاں نہیں۔ اے میرے نوجوان، ہم نے دیکھا اپنے نوجوان کو 20-20 ہزار کا فون جیب میں ڈال کر یار گانے تو روزانہ سنتا ہے، کبھی کبھی نبی کی محفل میں آ کر نبی کی نعت کے ترانے بھی گنگنا لیا کرو۔ جس کے دل میں جتنا پیار میرے نبی کا ہوگا اتنی زور سے بولے گا، یہ زمین نہیں ہوتی، آسمان نہیں ہوتا، یہ زمین نہیں ہوتی، آسمان نہیں ہوتا، ارے مصطفیٰ نہیں ہوتے یہ جہاں، اور زور سے بولیے، مصطفیٰ نہیں ہوتے یہ جہاں نہیں۔ آپ تو کل کو بولیے صاحب جاتے ہیں، بولیے یار ذرا، مصطفیٰ نہیں ہوتے یہ جہاں، اور زور سے بولے، یہ جہاں نہیں ہوتا، معتبر نہیں ہوتا، اتنا معتبر نہیں ہوتا، گر میرا حسین اس پر مہربان نہیں ہوتا، گر میرا حسین اس پر مہربان نہیں ہوتا، مصطفیٰ نہیں ہوتے یہ جہاں نہیں ہوتا۔ توجہ ہے نہیں آپ کی؟ بولیے ذرا سبحان اللہ۔ میرے اور آپ کے ساری کائنات کے رسول جبل طلع پہاڑ کے اندر موجود ہیں، سر سجدے میں رکھا ہوا ہے، رو رو کر خدا کی بارگاہ میں فریاد کر رہے ہیں، یا ربی حبلی امتی، اے اللہ میری گنہگار امت کو معاف فرما دے۔ ادھر مدینے میں کوہرام مچا ہوا ہے، وہ صحابہ جن کے دلوں کو سکون ملتا تھا نبی کے چہرے کو دیکھنے کے بعد، ارے وہ صحابہ جن کے دلوں کی تسلی تھی میرے نبی کا چہرہ، 3 دن کا عرصہ گزر گیا، کھانا کھانا چھوڑ دیا، مدینے میں کوہرام مچ گیا، صحابہ پریشان حال ہے لیکن نبی نہیں مل پا رہے ہیں، صحابہ زاروں قطار رو رہے ہیں، پریشان حال ہے، چاروں طرف دیکھ رہے ہیں لیکن نبی کا پتہ نہیں چل پا رہا ہے، مدینے میں کوہرام مچا ہوا ہے، صحابہ نے کھانا چھوڑ دیا، پینا چھوڑ دیا۔ حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں، ارے میرا حالت تو یہ ہو گیا تھا
مجھ کو لوگوں نے دیوانہ کہنا شروع کر دیا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں میں مدینے کی سرزمین سے نکلا، جنگل کی طرف روانہ ہو گیا، تو راستے میں مجھ کو ملا کرتا تھا، میں اسی سے معلوم کر لیا کرتا تھا کہ تو میرے نبی کو جانتا ہے، کہ تو نے ہمارے نبی کو دیکھا ہے۔ جو بھی راستے میں ملا کرتا تھا حضرت ابو ہریرہ معلوم کیا کرتے تھے کہ تم میرے نبی کو جانتے ہو، کیا تمہیں کوئی خبر ہے ہمارے اور آپ کے ساری کائنات کے رسول کی؟ سنیے گا ذرا، حضرت ابو ہریرہ کا دیوانہ پن ہو گیا۔ حضرت ابو ہریرہ مدینے کی سرزمین سے نکلنے کے بعد جنگل کی طرف گئے، ایک چرواہے سے ملاقات ہوئی، چرواہا جو بکری چوا رہا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا اے چرواہے، کیا تو ہمارے نبی کو جانتا ہے؟ کیا تو ہمارے محمد الرسول اللہ کو جانتا ہے؟ چرواہے نے جب اتنا سنا کہا اے ابو ہریرہ میں نہیں جانتا تمہارے کون نبی ہے، کون محمد الرسول اللہ ہے؟ ہاں اتنا مجھ کو خبر ہے، اتنی مجھ کو نالج ہے۔ آج نہیں 3 دن سے عرصہ ہو گیا ہے، 3 دن کا وقت گزر گیا، جب میں بکری چرانے آتا ہوں ایک رونے کی آواز آتی ہے، دل سے آواز آتی ہے یا ربی حبلی امتی، یا ربی حبلی امتی، اے اللہ میری گنہگار امت کو معاف فرما دے۔ حضرت ابو ہریرہ سے کہا اے ابو ہریرہ جب اس کی آواز آتی ہے، دل میں رونے کی آواز آتی ہے، رات رونے کی آواز آتی ہے، درد بھری آواز آتی ہے، میری بکری چرنا چھوڑ دیتی ہے، میرے بھیڑ چگنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اتنا جب سنا حضرت ابو ہریرہ سے کہا میں نے جانے کی کوشش کی، پہاڑ کے اندر جا کر دیکھ لوں، لیکن میرے اندر خوف طاری ہو گیا، اندر داخل نہ ہو سکا۔ حضرت ابو ہریرہ نے جب اتنا سنا تو کہنے لگے اے چرواہے وہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، وہی محمد الرسول اللہ ہے۔ بات تو سمجھ میں آ رہی ہے نہیں؟ تو بولیے ذرا سبحان اللہ۔ آج ہم کر کے رہے نبی کی خاطر، بہت تکلیف برداشت کی ہے ہمارے نبی نے، میرے نبی کے راستے میں کانٹے ڈالے گئے صاحب، میرے نبی پر پتھروں کی برسات کی گئی، میرے نبی کے بدن سے خون نکلا، آپ کے نالان شریف خون میں تر ہو جایا کرتے تھے۔ آج تم نے کیا سمجھا ہے نبی کو؟ میرے نبی پر بڑا ظلم ہوا اس دین کی خاطر، لیکن آج کے مسلمان ہیں پلا پلایا دین مل گیا پھر بھی اس پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کہ شرم نہیں آتی کہ تمہیں دنیا نہیں چھوڑنی ہے؟ جس نبی نے ہماری اور آپ کی خاطر پریشانیوں کو برداشت کیا، جس نبی نے ہمیں اور آپ کو ہر وقت یاد کیا، آج ہم نے اسی کو بھلا دیا ہے۔ کیا منہ دکھاؤ گے قبر میں جا کر؟ کیا منہ دکھاؤ گے حشر میں میرے نبی کے سامنے؟ جو نماز کے قریب نہیں، جو ہٹیوں پر جا کر شراب کے پوے لگا رہا مسلمان، شرم نہیں آتی؟ کون سا چہرہ لے کر تم نبی کے سامنے حاضری دو گے؟ تمہارے چہرے دیکھو تو عجیب انداز تمہارا نظر آتا ہے۔ ارے سوچ ذرا، جب میرے نبی اپنے صحابی سے اپنے چہرے کو پھیر سکتے ہیں، صحابی نے ایک داڑھی کا بال اکھیڑ لیا جو ایک ہی چہرے پر داڑھی کا بال تھا، دوسرے دن میرے نبی نے اپنے چہرے کو پھیر لیا۔ ذرا سوچ، ایک بال اکھیڑنے کے بعد جب میرا نبی اپنے چہرے کو پھیر سکتا ہے، جو آج کے مسلمان بننے کے بعد سفلا بنا رہا ہے، وہ کوئی چہرہ لے کر قبر میں جائے گا، کوئی صورت لے کر نبی کے سامنے حاضری دے گا۔ ارے جب میرا نبی ایک داڑھی پر چہرے کو پھیر سکتا ہے تو جو حضرات سپلے نظر آ رہے ہیں کیا ان سے میرے نبی چہرے کو نہیں پھیریں گے؟ شرم نہیں آتی نمازوں کو چھوڑتے ہوئے؟ اپنے آپ کو مسلمان کہلا رہے ہو، نماز ڈھنگ کی یاد نہیں ہے، اپنے آپ کو نیتا کہلا رہے ہو، اپنے آپ کو منتری صاحب کہلا رہے ہو، نماز کسی کے یاد نہیں ہے۔ شرم نہیں آتی؟ تمہارا یہ منتری پن، تمہارا یہ نیتا گردی دنیا کی سرزمین پر چلے گی لیکن قبر میں نہیں چل سکتی، نہ حشر میں چل سکتی۔
آپ کو نیتا گردی دکھانی ہے تو مسجد سے باہر دکھائیے گا. آپ کو اگر منتری پن دکھانا ہے, پردھانی پن دکھانا ہے آپ کو, تو مسجد میں نہیں, مدرسوں میں نہیں, کسی غریب پر نہیں, ارے باہر دکھاؤ. اللہ نے مسجدوں کو کسی سیاست کے لیے نہیں, اللہ نے نیتا گردی کے لیے مسجدوں کو نہیں بنایا, مدرسوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیتا گردی کے لیے نہیں بنایا, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجدوں کو اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے, مدرسوں کو قرآن پاک کی تعلیم کے لیے بنایا ہے. اگر تم خدا کے گھر کی حفاظت کرو گے, اللہ تمہارے گھروں کی حفاظت فرمائے گا. لیکن سمجھ میں نہیں آتی. اے مسلمان سوچ, تیرا کیا بنے گا قبر میں جا کر. دنیا کے مسافر, منزل تیری قبر ہے, طے کر رہا ہے جو تو, 2 دن کا یہ سفر ہے. آنکھوں سے تو نے کتنے دیکھے ہیں جنازے, ہاتھوں سے تو نے کتنے دفنائے ہیں مردے. اس بات کو نہ بھولو سب کا یہی حشر ہے, دنیا کے مسافر منزل تیری قبر ہے. کہ جانا نہیں ہے آپ کو دنیا چھوڑ کر. اور سنیے گا ذرا کیا ہے میرے نبی کی شان. مدینے میں کوہرام مچا ہوا ہے. حضرت ابو ہریرہ پہاڑ کے اندر داخل ہوئے, دیکھا میرا نبی اپنے سر کو سجدے میں رکھ کر اپنی آنکھوں سے آنسو کو بہا کر کہہ رہے ہیں, یا اللہ, یا ربی ہب لی امتی, یا اللہ میری گنہگار امت کو معاف فرما دے, یا اللہ میری گنہگار امت کو معاف فرما دے. حضرت ابو ہریرہ نے کہا, آقا اپنے سر کو اٹھائیے, آقا اپنے سر تو اٹھائیے. مدینے میں کوہرام مچا ہوا ہے, صحابہ نے کھانا کھانا چھوڑ دیا. آقا اپنے سر تو سجدے سے اٹھا لو. مدینے میں صحابہ پریشان ہیں, صحابہ نے کھانا کھانا چھوڑ دیا ہے. 3 دن کا عرصہ گزر گیا لیکن نبی نے اپنے سر کو سجدے سے نہیں اٹھایا. کس کی خاطر؟ ہم اور آپ گنہگار امت کی خاطر, ہماری خاطر سر کو سجدے سے نہیں اٹھایا. مدینے میں خبر ہو گئی کہ آمنہ کا لال محمد الرسول اللہ جبل طلح کے اندر موجود ہیں, سر سجدے میں رکھا ہوا ہے, رو رو کر اپنی امت کو یاد کر رہے ہیں, خدا کی بارگاہ میں فریاد کر رہے ہیں. صحابہ پہاڑ کے اندر داخل ہوئے, صدیق اکبر پہاڑ کے اندر گئے, عمر فاروق اعظم پہاڑ کے اندر گئے, چند صحابہ پہاڑ کے اندر داخل ہوئے. عرض کیا آقا, رو رو کر کہا آقا اپنے سر کو سجدے سے اٹھائیے. لیکن نبی اپنی آنکھوں سے آنسو کو بہا کر کہہ رہے ہیں, یا اللہ ربی حب لی امتی. صدیق اکبر نے کہا تھا آقا اپنے سر کو سجدے سے تو اٹھا لو, لیکن میرے نبی نے سر کو سجدے سے نہیں اٹھایا. پھر کہا صدیق اکبر نے, آقا مدینے میں صحابہ پریشان ہے, مدینے میں صحابہ نے کھانا کھانا چھوڑ دیا ہے. ارے وہ صحابہ جنہیں آپ چہرے کو دیکھ کر سکون ملا کرتا تھا, آقا سر کو سجدے سے اٹھا لو. ان صحابہ نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے لیکن میرے نبی نے اپنے سر کو سجدے سے نہیں اٹھایا. رو رو کر خدا کی بارگاہ میں فریاد کر رہے تھے, یا اللہ میرے گنہگار امت کو معاف فرما دے. صدیق اکبر نے جب کہا میرے نبی نے سر کو سجدے سے نہیں اٹھایا, عمر فاروق اعظم نے بیان فرمایا, اے صدیق اکبر شہزادی فاطمہ الزہرا کو بلا کر لایا جائے. جب فاطمہ یہاں پر آ جائیں گی تو یہاں کا جلال محمد الرسول اللہ اپنی لفظ جگر فاطمہ الزہرا کے کہنے سے سر کو سجدے سے اٹھا لیں گے. حضرت فاطمہ اپنے معصوم سے بچوں کو لے کر حسنین کریمین کو پہاڑ کے اندر گئیں. حضرت علی ساتھ میں موجود ہیں. جا کر کہا, آقا اپنے سر تو اٹھاؤ, یا آپ کے نواز سے حسنین کریمین آپ کا چہرہ دیکھنے کے لیے بےتاب ہے. سوچو یار, کسی کا باپ 3 دن تک لاپتہ رہے تو اولاد کے دل پر کیا گزرتی ہے. توجہ ہے نہیں آپ کی؟ 10 منٹ اور برداشت کر لیں آپ. کسی کا باپ دنیا میں لاپتہ ہو جائے 3-4 دن کے لیے تو اولاد نہ کھانا کھاتی ہے, نہ کھانا اچھا لگتا, نہ پینا اچھا لگتا. کیوں؟ باپ کا پیار یاد آتا ہے. لیکن آج کے نوجوان کا حال کیا ہے سنیے گا ذرا. میں ایک شعر ضرور پڑھتا ہوں. ایک اللہ کا ولی درویش ہے, ایک باپ ہے, ایک بیٹا ہے. باپ نے اپنے بیٹے کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا, بیٹا دنیا کی سرزمین پر یہ بتاؤ سب سے بڑا طاقتور کون پہلوان ہے؟
باپ کا ہاتھ بیٹے کے کاندھے پر ہے تو بیٹے نے کہا تھا ابا دنیا کی سرزمین پر مجھ سے بڑا طاقتور کوئی نہیں ہے۔ باپ نے اپنے ہاتھ کو کاندھے سے ہٹایا، پھر فرمایا بیٹا اب بتاؤ دنیا کی سرزمین پر سب سے بڑا کمزور کون ہے؟ تو باپ سے بیٹی نے کہا تھا ابا اب دنیا کی سرزمین پر مجھ سے بڑا کمزور کوئی نظر نہیں آتا۔ بیٹی نے کہا ابا دنیا کی سرزمین پر اب مجھ سے بڑا کمزور کوئی نظر نہیں آتا۔ باپ نے کہا بیٹا کیا وجہ ہے؟ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ تو بیٹی نے کہا تھا ابا جب تک دنیا کی سرزمین پر باپ کا سایہ ہوتا ہے، بیٹے کے کاندھے پر جب تک باپ کا سایہ ہوتا ہے، اس سے بڑا طاقتور کوئی نوجوان نہیں ہوتا ہے۔ جب باپ کا سایہ دنیا سے چلا جاتا ہے پھر اس سے بڑا کمزور کوئی نوجوان نہیں ہوتا ہے۔ تو کسی عاشق نے کہا تھا جب باپ دنیا سے چلا جاتا ہے تو کوئی حوصلہ دینے والا نہیں ہوتا، اور جب ماں دنیا سے چلی جاتی ہے تو کوئی دعا دینے والا نہیں ہوتا۔ ارے یہی باپ ہے، یہی باپ ہے، اس کے پاس ایک وقت کا کھانا موجود نہیں ہے، 10 روپے تک موجود نہیں ہے ایک منڈل کے لیے۔ جب اپنے جوان بیٹے کی باری آئی، وہ جوان بیٹا جس کی خاطر اس نے سورج کی گرمی سر پر اتاری، اس کو جوان کیا، پال پوسنے کے بعد میں اس کی شادی کر دی۔ شادی کیا ہو گئی اس کے گھر میں نئی نویلی دلہن کیا آ گئی، باپ کو بھول گیا، ماں کو بھول گیا، باپ کو اس نے شادی کے بعد ایک نظر نہیں دیکھا، گھر سے باہر کر دیا۔ باپ ٹھوکر در بدر کھا رہا ہے، جنگل میں اپنی زندگی کو بسر کر رہا ہے۔ ارے یہی باپ ہے، اس باپ کی آپ شان دیکھیں۔ اولاد سے باپ کے دل میں اللہ تبارک و تعالی نے والدین کے دل میں ایک ایسا سینے میں دل رکھا ہے، اولاد سے پیار کرے یا نہیں کرے لیکن آٹومیٹک پیار والدین کے دل میں بیٹھ جاتا ہے۔ ارے یہی باپ ہے جس بیٹے نے شادی کے بعد اپنے باپ کو ایک نظر نہیں دیکھا، گھر سے ویران کر دیا، جنگل نکال دیا، در بدر باپ ٹھوکر کھا رہا ہے۔ ارے یہی باپ ہے جب اس باپ کے سامنے بیٹے کی باری آئی، ارے کون بیٹا جس بیٹے نے باپ پر ظلم کیا، جس بیٹے نے ماں پر ظلم کیا، جب اس باپ کے سامنے اسی بیٹے کی باری آئی جس کے پاس ایک وقت کا کھانا موجود نہیں ہے، جس باپ کے پاس ایک منڈل کے لیے 10 روپے موجود نہیں ہے، جب باپ سے بیٹے کے بارے میں سوال کیا گیا تو باپ کے دل سے آواز آئی بیٹا پریشان مت ہونا، دل کھول مت کرنا، ارے تو سیڑھی پر چل تو صحیح، ارے بھگوا مت، تو قدم آگے بڑھا، تو منزل کو حاصل کر لے، ٹائم سے مت لے، ارے تیرے پاس کچھ نہیں ہے تو ذرا سن لے، تیرے سر پر ابھی تیرے باپ کا سایہ موجود ہے، جب تک تو کھا کر گرے گا تیرے باپ تجھ کو اٹھانے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ یہ باپ کی شان ہے، لیکن آج کا حال کیا ہے؟ اپنے باپوں پر ظلم کرنے والوں، جب باپ پر ظلم کیا کرو، جب ماں کو تم ستایا کرو، اپنا وہ بچپنے کا وقت یاد کر لیا کرو جب تمہارا وجود نہیں تھا، تم دنیا کی سرزمین پر آئے، تمہارے باپ نے انگلی پکڑی، انگلی پکڑ کر تم کو چلنا سکھایا، تم ٹھوکر کھا کر زمین پر گرا کرتے تھے، تمہارا باپ تم کو اٹھاتا تھا، پھر تم اٹھا کر زمین پر گرتے تھے، تمہارا باپ پھر تم کو اٹھا کر چلنا سکھاتا تھا، پھر تم ٹھوکر کھا کر زمین پر گرا کرتے تھے، تمہارا باپ تم کو پکڑ کر چلنا سکھایا کرتا تھا۔ اے نوجوان، اپنے باپ کو کرنے والے، اپنی ماں کو ستانے والے، اپنے والدین کو گھر سے ویران کرنے والے، بیوی کے پیار میں آ کر اپنے والدین کو ٹھوکر مارنے والے، اللہ تعالیٰ سوچ لے نوجوان، جب تک تو والدین پر ظلم کیا کر، جب تک تو والدین کو ستایا کر، اپنا وہ وقت یاد کر لیا کر جب تیرا بچپنے کا زمانہ تھا، تو چلنا نہیں جانتا تھا، تو یاد کر لے کر وہ وقت اور دعا کر خدا کی بارگاہ میں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا اللہ اس طریقے سے میرے باپ نے مجھ پر بچپنے میں رحم فرمایا تھا، اسی طریقے سے میرے باپ پر تو بڑھاپے میں رحم فرما۔ لیکن یہ نہیں، آج کا ماحول ہی الگ ہے صاحب۔ بیوی کیا آ گئی، بیوی کا پیار کیا ملا، یہ بیوی تمہاری نہ بن سکے گی۔ یوم یفر المرء من اخیہ، کل قیامت کے دن بیوی بھی شوہر سے بھاگتی ہوئی نظر آئے گی۔ جس بیوی کے پیار میں تم نے اپنے والدین کو ٹھوکر ماری، والدین انمول تحفہ ہے صاحب، میں اسٹیج پر گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، والدین انمول تحفہ، والدین جیسی نعمت دنیا کی سرزمین پر نہیں ہے۔
تمہاری اولاد ختم ہو جائے اللہ آپ کو اولاد اور دے سکتا ہے، تمہاری بیوی ختم ہو جائے اللہ آپ کو بیوی اور دے سکتا ہے، ہماری ماں اور بہنوں کے شوہر ختم ہو جائیں تو شوہر دوسرے مل سکتے ہیں، لیکن والدین ختم ہو جائیں تو والدین دنیا کی سرزمین پر نہیں آ سکتے۔ والدین انمول تحفہ، والدین کی کوئی قیمت نہیں۔ کوئی یہ کہے میں اپنے والدین کا حق ادا کر سکتا ہوں تو میں یوں کہتا ہوں گارنٹی کے ساتھ منبر رسول پر بیٹھ کر، تم کیا خاک ادا کرو گے والدین کا حق؟ جب تمہاری ماں نے تم کو پیدا کیا تھا، پیدا کرنے کے بعد ایک جھٹکا تکلیف کا برداشت کیا تھا، مکمل تکلیف نہیں، ایک جھٹکا برداشت کیا تھا، تم زندگی بھر اپنی ماں کو کاندھے پر بٹھا کر گھمانا، حج کرانا، کہیں بھی لے کر جانا، زندگی بھر تک کاندھے پر بٹھا کر گھمانا۔ جب تیری ماں نے تجھ کو جنا تھا، اے جوان سن، جب تجھ کو تیری ماں نے جنا تھا، اس جننے کے درمیان جو تیری ماں نے ذرے برابر تکلیف کو برداشت کیا تھا، تو اس ذرے برابر بھی تکلیف کا حق ادا نہیں کر سکتا ہے۔ شرم